السلام علیکم جی، میں ہوں ملک تحسین۔ آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپین کی امیگریشن پہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپین ایک ایسا واحد کنٹری ہے یورپ کا جس نے بہت سالوں سے امیگریشن اپنا پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ ابھی 2024 میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں اور ان کا پروسیس جو ہے نا چل رہا ہے۔ تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے آج بات کریں گے کہ امیگریشن کیسے ہوتی ہے وہاں پہ، کیا اس کا طریقہ کار ہے، اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں اور اس میں کتنا آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ان تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سپوز کریں کہ آپ کا وزٹ ویزا اسپین کا لگ گیا ہے یا آپ کسی بھی طریقے سے اسپین میں انٹر ہو گئے ہیں، اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دن آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا دن ریسٹ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ٹریول کیا ہوتا ہے، آپ نے بڑی مشقت سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، تو پہلا دن آپ ریسٹ کریں۔ دوسرا دن یوں ہی آپ کو دوسرا دن ملے تو آپ نے ان کے میونسپل کے آفس میں جانا ہے۔ میونسپل کا آفس جو ہے یہاں پہ آپ کی رجسٹریشن کرتا ہے، جس کو اسپینش لینگویج میں پدرونامنٹ کہتے ہیں۔ جو رجسٹریشن ہے وہ آپ کی امیگریشن کا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بغیر آپ کا امیگریشن پروسیس جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے پدرونامنٹ کرانی ہے۔ پدرونامنٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، آفس کی لوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ اسپین میں جس ایریے میں رہ رہے ہیں آپ انہیں کسی دوست سے اپنے بھائی سے پوچھنا ہے کہ مجھے میونسپل کے آفس میں جانا ہے پدرونامنٹ کرانے کے لیے، تو وہاں یہ عام سی بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جس بھی میونسپل کے آفس میں اپنی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا جو ایڈریس ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ سیم ہونا چاہیے، مطلب میونسپل آفس آپ کے ایریے کا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میونسپل کا آفس دوسرے سٹی میں ہو اور آپ دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں، اس طرح وہ آپ کا کام نہیں چلے گا۔ آپ نے جہاں پہ رہ رہے ہیں اسی ایریے میں جو میونسپل کا آفس ہے وہاں پہ رجسٹریشن کروانی ہے۔ تو جب آپ میونسپل کے آفس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے انہیں جا کے بتانا ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی پدرونامنٹ کرانی ہے، تو وہ آپ کو فارم وغیرہ دیتے ہیں، وہ آپ نے فل اپ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کا ریزیڈنس ایڈریس بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کنٹری میں جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کا ایک پیپر ہوتا ہے ایڈریس کا، وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ وہ آپ کسی اپنے دوست سے لے سکتے ہیں، اپنے فرینڈ سے لے سکتے ہیں، اپنے بھائی سے لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بھائی یا آپ کے دوست وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ کی کوئی آپ کے ایڈریس میں ہیلپ نہیں کر رہا، تو آپ کے پاس ایک اور آپشن ہوتی ہے، وہ ریڈ کراس کا ادارہ ہوتا ہے، یہ بھی گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے۔ تو وہ آپ کے پاس ایڈریس نہ ہونے کی صورت میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس میں ریڈ کراس میں اور آپ کے پاس اگر ایڈریس ہوتا ہے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ ایڈریس کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، 2-3 دن میں یا مے بی سیم ڈے میں ہی ہو جائے آپ کی پدرونامنٹ۔ اور اگر آپ ریڈ کراس کے تھرو اپنی پدرونامنٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم 1 مہینے سے 2 مہینے تک لگ جاتا ہے۔ وہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو سارے پروسیجر کا وہاں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور سم ٹائم لوگ وہاں ایڈریس آپ کو دے بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں وہ آپ سے چارج کرتے ہیں۔ وہ کتنا کرتے ہیں وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کتنے پیسے مانگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ سارے کنٹریز میں چلتی ہیں، لوگوں نے کوئی نہ کوئی رستے بنائے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ رجسٹریشن تقریباً 2 سال کی ہوتی ہے، تو اس رجسٹریشن کو 2 سال بعد آپ نے دوبارہ رینیو کرنا ہوتا ہے۔ تو موسٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں اور یورپ کے دوسرے کنٹریز میں سیٹل ہو جاتے ہیں، مطلب کام وغیرہ وہاں پہ کرتے ہیں اور ان کی رجسٹریشن یہاں پہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا، آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تو آپ وہاں پہ کام ڈھونڈیں۔ کام کی اجازت تو آپ کو نہیں ہوتی، لیکن آپ نے وہاں پہ کام ڈھونڈنا ہے تو تبھی سروائیو کر سکتے ہیں نا آپ نے، کیونکہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ نے پیسے پیچھے بھی بھیجنے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو قرضے اٹھا کے باہر آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی پیسے انہوں نے اتارنے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو کام وہاں پہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ کام ڈھونڈنے میں وہاں تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، لیکن آپ کو دوسرے بلیک طریقوں میں کام مل ہی جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ ہے کہ سیلری تھوڑی سی کم ملتی ہے، لیکن آپ نے ہنسی خوشی وہاں 2-3 سال گزارنے ہیں، کیونکہ انہی 2-3 سال کے بعد آپ کی اصل لائف شروع ہونی ہے جب آپ کو وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ مل جانا ہے۔ تو 2 سال یہ آپ کی پدرونامنٹ چلتی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ لوگ دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پیسے کماتے رہتے ہیں، اس پہ آپ نے خود نظر ثانی کرنی ہے، میں آپ کو اس کام کا مشورہ نہیں دے رہا۔
تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی پدرونامنٹ ہو گئی، ریڈ کراس کے تھرو کرائیں یا آپ کو کوئی اگر دوست ایڈریس میں ہیلپ کر دیتا ہے تو اس طرح کروا لیں۔ دونوں طریقوں سے جب آپ کی پدرونامنٹ ہو جاتی ہے تو ان دونوں پدرونامنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ریڈ کراس سے کرائیے، ہو سکتا ہے مجھے ریزیڈنسی میں کل کو مسئلہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کی پدرونامنٹ ہو جانی ہے تو آپ نے ایک ڈاکومنٹس اور ہے جو بڑا ضروری ہے، آپ نے وہ بھی وہاں سے بنوا لینا۔ آپ نے اپنا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بھی وہاں سے بنوانا ہے، وہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کے قریب آپ کا جو بڑا ہاسپٹل یا ہیلتھ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا تو آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، انہیں کہنا کہ جی میں نے پدرونامنٹ کرائی ہوئی ہے، رجسٹریشن میری اسپین کی ہے، تو مجھے ہیلتھ کارڈ چاہیے، تو آپ کو ہیلتھ کارڈ بھی ایشو ہو جاتا ہے کچھ دیر میں۔ یہ 2 ڈاکومنٹس ہو گئے۔ اور تیسرا ڈاکومنٹس آپ کے پاس، اگر آپ پڑھنے لکھنے کا ذرا شوق رکھتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں آپ کے ایریے میں جو لائبریری ہوگی تو اس کا کارڈ بھی بنوا لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں، لائبریری کا کارڈ، میڈیکل کارڈ، تاکہ آپ ان کو یہ پروف دے سکیں کہ آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ نے یہاں کی رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب آپ کا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ 2 سال تک ادھر رکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی پدرونامنٹ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کی 3 سال کی پدرونامنٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت 3 سال سے پہلے ہی جب آپ کے تقریباً 2.5 سال ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ لینگویج کورس بھی سٹارٹ کریں جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ اور آپ جب لینگویج کورس یہاں تقریباً 3 4 6 مہینے کے ہوتے ہیں لینگویج کورس، اور آپ نے اپنا شیڈیول خود تیار کرنا ہے کہ 3 سال ہونے سے پہلے آپ کے پاس یہ لائبریری کا کارڈ، ہیلتھ کارڈ اور آپ کا جو لینگویج کورس ہے وہ مکمل ہو جائے، اور آپ نے وہ سارے سرٹیفکیٹس جو ہے اکٹھے کرنے ہیں، اور جو ہی آپ کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنی ریزیڈنسی اپلائی کر دینی ہوتی ہے۔ تو ریزیڈنسی اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اور اہم پیپر یہاں کا ہے، وہ ہے جاب کنٹریکٹ۔ آپ نے انہیں یہ بھی دکھانا ہے کہ میں ادھر جاب کر رہا ہوں، میں ادھر رہ رہا ہوں، اور کیونکہ جب آپ انہیں جاب کنٹریکٹ دکھائیں گے تو اس میں اوبیسلی آپ کے ٹیکس وغیرہ بھی گئے ہوں گے، تو اس صورت میں آپ کی ریزیڈنسی جو ہے نا وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے۔ اور ریزیڈنسی جو ہے وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے 5 سے 6 مہینے کے اندر آپ کو ریزیڈنس کارڈ آ جاتا ہے۔ مطلب ڈے فرسٹ سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو تقریباً 3.5 پونے 4 سال آپ کے اسپین میں ریزیڈنس کارڈ لیتے لگ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ آ کے جب 3 سال کے بعد وہ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں تو جاب کنٹریکٹ کا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جاب ہے تو آپ کے پاس کنٹریکٹ بھی ہوگا تو اس میں تو آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے یا آپ کسی دوسرے کنٹری میں رہ رہے تھے اور آپ ریزیڈنس کارڈ کے لیے یہاں واپس آئے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو جاب کنٹریکٹ انہیں دینا ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو جاب کنٹریکٹ یہاں پہ بائی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر بندے کا الگ سے ریٹ ہے۔ اگر 2,000 سے لے کے 4,000 5,000 بہت زیادہ پیسے میں نے سنا ہے وہاں پہ جاب کنٹریکٹ کی صورت میں وہ لوگ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ان کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب انہوں نے ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرنا ہے تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ جو ہے نا ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے 6 دن تبھی سٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے۔ لیکن یہاں پہ یورپ میں سب سے زیادہ آپ کو پریورٹی اپنے ڈاکومنٹس پہ دینی چاہیے۔ تو ڈاکومنٹس لینے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ پیسے بھی ضائع کرنے ہیں، آپ نے اپنا ٹائم بھی لگانا ہے، اور آپ نے سمجھ لیں کہ دھوکے بھی کھانے ہیں کئی قسم کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ نے اسپین میں آنا ہے یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آنا ہے۔ آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آ کے آپ یہ سارے معاملات دیکھ کے پریشان ہو جائیں اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ تو آپ کو اپنا دل مضبوط کر کے آنا ہوتا ہے یورپ میں۔ آج ہم بات اسپین کی کر رہے ہیں تو اسپین پہ ہی رہنا چاہیے، تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مضبوط ہو کے آنا ہے، اپنے معاملات کو سارا دیکھ کے آنا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پہ آ کے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کو یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور میرے خیال سے اگر آپ اسپین آ رہے ہیں اور آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کی کافی زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے۔ میرے علاوہ بھی اور یوٹیوبرز نے بھی پدرونامنٹ پہ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ وہ بھی جا کے دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی اضافی بات مل جائے۔ لیکن آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، آنے سے پہلے کوئی بھی کام کریں آپ کے پاس اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں پدرونامنٹ کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال اللہ کا نام لیں، اگر آپ کا ویزا لگ گیا یا اپلائی کرنا ہے آپ نے تو آپ یہ ساری چیزیں جانیں اور یہاں پہ آئیں۔ تو سبھی لوگ اسی طرح ہی یہاں ریزیڈنسی لیتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔
تو ایک دفعہ اگر آپ وہاں سے نکل آتے ہیں، یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں آ کے ادھر، اور آپ کو ایک عرصے کے بعد ریزیڈنسی مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے پرتگال نے اپنا پروگرام شروع کیا ہوا تھا جو اسپین سے قدرے آسان تھا، لیکن اس وقت وہ فائل بند ہو گیا، تو لوگوں کا زیادہ دھیان اب اسپین کی طرف ہو گیا۔ لیکن اسپین بھی اچھا کنٹری ہے، اسپین میں آپ رہ کے اپنا خرچ بھی چلا سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ پرتگال میں ٹائم تھوڑا تھا، لیکن وہاں جاب کے بڑے مسئلے مسائل تھے، جلدی آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی۔ لیکن بہرحال جب تک آپ کے پاس پرتگال کی آپشن نہیں آتی، آپ اسپین والی جو آپشن ہے اس کو اویل کریں اور اپنا ٹائم مزید ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اسپین میں آ رہے ہیں، اگر آپ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو ٹائم بھی بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے، اور وزٹ ویزے پہ آ کے آپ کو اسائلم کے علاوہ اور دوسری آپشن بھی نہیں ہوتی۔ اسپین ایک واحد کنٹری ہے پرتگال کے بعد جو آپ کو امیگریشن اپلائی کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، ہو سکتا ہے میری ویڈیو سے آپ کو کافی جانکاری ملی ہو اور آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔